الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ سورۃ التوبہ کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 94، آیت نمبر 95، آیت نمبر 96۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کے اعذار واہیہ اور ان کی جھوٹی قسموں کا تذکرہ کیا ہے اور مومنین کو نصیحت کی ہے کہ ان کے اعذار واہیہ کے چکر میں آپ مت پڑیے اور ان کی جھوٹی قسموں کی آپ لوگ تصدیق ہرگز نہ کریں۔ ہم جس طرح سے پڑھیں گے یعنی تفسیر تحلیلی، سب سے پہلے جو آیات پیش کی جائیں گی ان آیات کے اعراب پر گفتگو ہوگی، سب سے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا آیت کا اگر کوئی شان نزول ہے، سبب نزول ہے تو اس سبب نزول کو تذکرہ کیا جائے گا۔ تیسرا نقطہ ہوگا آیت کے اندر اگر کوئی مفرد ہے یعنی کوئی غریب لفظ ہے تو اس لفظ کی تشریح کی جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ ہوگا پھر آیت کا جو اجمالی معنی ہے وہ اجمالی معنی ذکر کیا جائے گا، یعنی مختصر طور سے تفسیر ذکر کی جائے گی، اور اخیر میں اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، کون کون سی چیزیں ہم ان آیات سے نکال سکتے ہیں یا کن کن چیزوں پہ یہ آیات دلالت کرتی ہیں، ان پہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اعراب کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ کلمہ من کو لے کر کے علماء کرام میں، ائمہ لغت میں اور اسی وجہ سے ائمہ تفسیر میں اختلاف ہے کہ من کے بہت سارے معنی ہیں۔ من حرف جر میں سے ہے، کبھی ابتدائے غائب کے لیے آتا ہے، کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے، تو کبھی کبھی ائمہ لغت بتلاتے ہیں کہ من زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی من کا کوئی وہاں پہ معنی نہیں ہے ائمہ لغت کے نزدیک۔ لیکن کیا قرآن کریم میں حروف زوائد ہیں یعنی زائد حروف ہیں یا نہیں ہیں، یہ مسئلہ ائمہ تفسیر کے مابین مختلف فیہ رہا ہے۔ تو کلمہ من کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ من زائدہ ہے اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ من زائدہ نہیں ہے۔ اسی کلمہ من کی وجہ سے بحث ہوئی نبأنا پر۔ نبأنا، نبأ یہ باب تفعیل سے ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور جو فاعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لفظ جلالہ اللہ ہے، اور نہ مفعول ہے، مفعول اول۔ نبأنا اللہ میں جو نبأ ہے، لفظ نبأ یہ متعدی ہے، لازم ہے نہیں، متعدی ہے، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھی نبأ فعل استعمال کیا جائے گا تو اس کے لیے فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت پڑے گی۔ کیا یہاں پہ جیسے جو متعدی افعال ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک مفعول سے
کام چل جاتا ہے، کبھی کبھی 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھی 3 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو نبأ یہ کس قسم کے افعال میں سے ہے؟ کیا ایک مفعول کی ضرورت سے نبأ پورا ہو جائے گا، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ مکمل ہو جائے گا، یا 2 مفعول کی ضرورت پڑے گی یا 3 مفعول کی ضرورت پڑے گی؟ نبأ کے بارے میں ائمہ لغت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واحد ایسا مفعول، واحد ایسا فعل ہے جو ایک مفعول سے پورا ہو جاتا ہے یا 3 مفعول سے پورا ہوتا ہے۔ یعنی جب نبأ متعدی ہوگا تو کبھی کبھی ایک مفعول پہ ہی اکتفا کر جائے گا، ایک مفعول آئے گا تب کام ہو جائے گا، جملہ مکمل ہو جائے گا، اور کبھی کبھی 3 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کیا نبأ 2 مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں یا تو 1 ہوگا یا تو 3 ہوگا، مفعول یا تو 1 ہوگا یا مفعول 3 ہوں گے، کبھی بھی نبأ 2 مفعول کی طرف متعدی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم من اخبارکم میں من کو زائد مان لیں گے تو گویا نبأ یہاں پہ 2 مفعول کی طرف متعدی ہوا ہے، جو کہ خلاف قاعدہ ہے، اس لیے کہتے ہیں من یہ زائد نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آیت میں ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً، جزاءً یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مصدریت کی بنیاد پہ منصوب ہو، جزاءً منصوب ہے مصدریت کی بنیاد پہ، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مفعول لأجلہ ہے۔ مفعول کے اقسام میں آپ پڑھے ہیں کہ مفعول بہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، تو جو مفعول لہو ہے وہی مفعول لأجلہ ہے، یعنی جس میں کسی چیز کی علت بیان کی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی اعراب کی بات۔ اب ہم آتے ہیں مفردات کی طرف۔ سب سے پہلے کہا یعتذرون الیکم، اس کے بعد جملہ حذف ہے، کس چیز سے اعتذار پیش کرتے ہیں؟ وہ محذوف ہے، وہ محذوف ہے، جو چیز محذوف ہے وہ شان عروج سے یا پھر قصہ سے ظاہر ہے۔ یعتذرون الیکم، وہ لوگ آپ کے پاس عذر پیش کرتے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک میں وہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ تبوک سے متخلف رہنے کے لیے آپ کے پاس عذر پیش کرتے ہیں۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس لوٹ کر کے آتے ہیں، یا یعتذرون الیکم، وہ لوگ آپ کے پاس عذر پیش کریں گے جنگ میں شرکت نہ کرنے کی، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس لوٹ کر کے آئیں گے۔ کہاں سے لوٹ کر کے آئیں گے؟ جہاد سے لوٹ کر کے آئیں گے، یعنی غزوہ تبوک سے جب آپ واپس ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت پیش کرو، کیوں؟ کیونکہ جو تمہارے اعذار ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تم لوگ عذر مت پیش کرو؟ کیونکہ جب بھی آدمی عذر پیش کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے عذر کو قبول کیا جائے، اسے معذور سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، نؤمن نصدق کے معنی میں کہ ہم تمہاری اعذار کی تصدیق نہیں کرنے والے، کیونکہ ہم جانتے ہیں تمہارے جو اعذار ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ہم کو یہ چیز یعنی تمہارے جھوٹی عذر کی حقیقت کہاں سے پتہ چلی؟ وہ نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے احوال سے ہم کو مطلع کر دیا ہے۔ نبأ ینبئ، خبر دینا، بتلانا، اخبرہ کے معنی میں، اور اخبارکم یعنی احوالکم۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بعض واقعات کو بتلا دیا ہے یہاں پہنچنے سے پہلے، اور جو تمہارے دل میں ہے، جس چیز کو تم پوشیدہ رکھ رہے ہو، حقیقی بات کو، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا ہے۔ اس کے بعد کہا وَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ کیا مطلب ہے دیکھیں گے؟
یعنی یہ دیکھیں گے کہ کیا تم لوگ توبہ کرتے ہو یا اپنے کفر پر باقی رکھتے ہو۔ گویا کہ یہاں پہ تمہارے لیے ایک فرصت مہیا کی گئی ہے، تمہیں ایک فرصت دیا گیا ہے، چانس دیا گیا ہے توبہ کا، کہ تم لوگ چاہو تو توبہ کر لو۔ ثم تردون، پھر تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، تمہارا انتقال ہوگا، سارے لوگ مریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سارے لوگوں کو زندہ کرے گا، جس کو ہم یوم البعث کے نام سے جانتے ہیں۔ تم سارے لوگ لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ، غیب کی باتوں کو جاننے والے اور شاہد کی باتوں کے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ غیب کہا جاتا ہے کل ما غاب عنک علمہ فہو غیب، ہر وہ چیز جس کی جانکاری آپ کے پاس نہ ہو وہ غیب ہے۔ اور شہادہ کہا جاتا ہے کل ما تشہدہ وتعرفہ من عالم الحس، کہ جسے آپ دیکھتے ہیں، جسے آپ جانتے ہیں وہ شاہد ہے۔ تو جو چیزیں آپ جانتے ہیں، جو چیزیں نہیں جانتے ہیں، آپ کے علم سے اوجھل ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ لہذا تم سارے لوگ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہیں خبردار کرے گا، تمہیں بتلائے گا ان چیزوں کے بارے میں جس کو تم لوگ کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا تمہارے کام کا، جو تم آزار واہیہ، ایمان کاذبہ پیش کر رہے ہو، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، جھوٹے بہانے ادھر ادھر کے مار رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان جھوٹی قسموں کا، جھوٹے بہانوں کا بدلہ ضرور دے گا، اور وہ بدلہ تمہیں عقاب کی صورت میں ملے گا۔ اس کے بعد سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، انقلب بمعنی رجعہ، انقلب یعنی جب لوٹ کر کے ان کے پاس آئیں گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، معاف کرنا، اعرض یعرض عن، کسی چیز سے اعراض کرنا، معاف کرنا۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ أي لِتُصْفِحُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ انہم رجس، رجس کا معنی نجس، نجس معنوی۔ نجس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجس حسی، ایک ہے نجس معنوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو جو عذر پیش کر رہے تھے رجس سے تعبیر کیا۔ رجس یہاں مراد نجاست معنوی ہے، نجاست حسی نہیں ہے۔ نجاست معنوی اس اعتبار سے کہ اگر آپ ان سے ہاتھ ملا لیں تو آپ کا طہارت یہ منتقض نہیں ہوگا، یعنی آپ اگر باوضو ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ طہارت، یہ نجاست معنوی ہے۔ نجاست حسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سے ہاتھ ملا لیا یا ان کو چھو لیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کی طہارت باطل ہو جائے گی۔ تو تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ منافقوں سے ہاتھ ملانا، منافقوں کے جسم کو ٹچ کرنا، یا پھر ان سے اگر لمس ہو جائے تو یہ ساری چیزیں نواقض طہارت میں سے نہیں ہیں۔ لہذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس کہا، اس رجس سے مراد رجس معنوی ہے، نہ کہ رجس حسی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں کہ یہ آیت جد ابن قیس اور متعب ابن قشیر جو کہ منافقین میں سے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ قتادہ اور مقاتل کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی منافق تھا، جد ابن قیس اور متعب ابن قشیر یہ دونوں بھی منافق تھے، لہذا آیت عموماً منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے آیا ہوگا غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد۔ اسی بنیاد پہ قتادہ اور مقاتل نے کہا کہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ جد ابن قیس اور متعب ابن قشیر یہ دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر کے آئے غزوہ تبوک سے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو منع کر دیا کہ جد ابن قیس اور متعب ابن قشیر کے ساتھ آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے، ان سے قطع تعلقی کا اظہار کریں گے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کے، یعنی ان سے قطع کلامی قطع تعلقی کے اظہار کو دیکھ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت جد ابن قیس اور متعب ابن قشیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں، آیت کی تفسیر کیا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے واقعات بتلائے ہیں اور منافقین کے حقائق کو واضح کیا ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ منافقین جہاد سے پیچھے رہنے میں کس طرح سے اپنی رجولیت سے مکر جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جیسے عورتیں گھروں میں رہنا پسند کرتی ہیں ویسے یہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بازی اور بہانے بازی پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ اعتذرون الیکم، اے مومنو یہ لوگ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے اپنی برائیوں سے، جہاد میں پیچھے رہنے سے، اور ایسے اعذار پیش کریں گے کہ تمہیں وہ عذر دیکھنے میں صحیح لگے۔ کب؟ اذا رجعتم الیہم، جب تم جنگ سے ان کے پاس واپس آؤ گے، جب تم تبوک سے ان کے پاس واپس آؤ گے تو یہ لوگ تمہارے پاس عذر پیش کریں گے۔ قل، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا تعتذروا، کہ اے منافقین تم لوگ عذر مت پیش کرو، تم لوگ عذر مت پیش کرو، جھوٹے اعذار کو مت ہمارے سامنے پیش کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہارے ان اعذار کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالات کے بارے میں، تمہارے احوال کے بارے میں ہم کو باخبر پہلے ہی کر دیا ہے کہ تم لوگ جھوٹی عذر پیش کرو گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہیں ایک چانس دے رہے ہیں توبہ صادقہ کی، توبہ خالصہ کی، توبہ نصوح کی، کہ تم لوگ سچی معنوں میں توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، تم لوگ جھوٹی قسموں کو پیش مت کرو۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور تم لوگ توبہ کیوں کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں ہمیشگی کی زندگی گزارنی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب تم انتقال کر جاؤ گے، جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک کام کا تمہیں بدلہ دے گا، لہذا ضروری ہے کہ تم توبہ کر لو، تمہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے۔ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ ان کے پاس لوٹ کر کے آئیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ لوگ ان کا مواخذہ مت کریں۔ جھوٹی قسمیں کیوں کھائیں گے؟ تاکہ آپ لوگ ان کے اعذار کو قبول کر لیں اور ان کا مواخذہ مت کریں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اعذار کو قبول مت کیجئے، مومنین آپ ان کے اعذار کو، عذروں کو قبول مت کیجئے، لیکن آپ ان سے معارضہ بھی مت کیجئے، آپ ان سے قطع تعلقی کر لیجئے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے مکمل طور سے اعراض کیجئے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر نجاست باطنی بھری ہوئی ہے، ان لوگوں کے اندر نجس خباثت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ لوگ ناپاک ہیں، ناپاک معنوی اعتبار سے ہیں، حسی اعتبار سے نہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے؟ کیوں یہ لوگ نجاست معنوی میں مبتلا ہیں؟ جزاءً، کیونکہ یہ بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کا۔ یحلفون لکم،
یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے، آپ لوگوں کے لیے قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ آپ لوگ ان سے راضی ہو جائیں، یعنی ان کے اعذار واہیہ کو آپ لوگ قبول کر لیں، ان کی جھوٹی قسموں پہ آپ یقین کر لیں۔ تو آپ جان لیجئے لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، ان کے عذر کو قبول بھی کر لیں، ان کو معاف بھی کر دیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اگر آپ ان کے اعذار واہیہ کو قبول بھی کر لیں گے، ان سے راضی بھی ہو جائیں گے، ان کو معاف بھی کر دیں گے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہو گئی تفسیر مختصر طور سے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیات کن چیزوں پہ دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں پتہ چلا کہ منافقین جب بھی عذر پیش کریں تو منافقین کے اعذار کو قبول کرنا مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے نفاق کا پتہ لگانا ہو تو اس نفاق کا پتہ ہم کیسے لگائیں گے؟ کہتے ہیں المستقبل خیر شاہد و کفیل لإظہار کذب المنافقین، منافقوں کی سچائی یا منافقوں کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تیسری چیز ہمیں جو پتہ چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، چاہے وہ چیز راز میں ہو یا پوشیدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بواطن سے بھی، منافقین کے اندرونی حالات سے بھی، جو دل میں وہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ ہر ایک منافق کے لیے یا ہر ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ انسان نفاق کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ پانچویں چیز کہ جو منافقین ہیں ان کے اندر نجاست معنوی پائی جاتی ہے، نجاست حسی نہیں ہے۔ چھٹی چیز، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس میں عذر پیش کرنے کی نوبت آئے۔ ساتویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر کے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر کے لوگوں کو خوش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ بہت ہی شدید وعید ہے اس حدیث میں کہ اگر ہم لوگوں کی ناراضگی کو مول لے کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اپنی نظر رحمت کو پھیر لے گا اور ہمیں انسانوں کے حوالے کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے نظر رحمت کو پھیر لے گا تو ہم اس دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔